بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین وضو کے اہم مسائل۔ تمام خواتین یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، شاید آپ ان مسائل میں مبتلا نہ ہو۔ اگر کوئی بھی ان مسائل سے واقف نہیں ہے، آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو شریعت نے منع فرمایا ہے۔ وہ مسائل جو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں، شاید زندگی میں پہلی بار ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہوگی جو انتہائی آسان اور مؤثر انداز میں آپ کے وضو کے تمام مسائل آج حل ہونے والا ہے۔ وضو کے وہ مسائل جو شریعت نے ظاہر اور باطن کے ساتھ منسلک ہیں اور وابستہ ہے، لیکن خواتین ان مسائل سے واقف نہیں ہے اور ان مسائل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ان کا وضو پر تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن وضو وہ مسائل جس کی وجہ سے ہمارے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارا وضو پر تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آئے ان مسائل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال، ننگے ہو کر غسل کرنا، یعنی غسل کے وقت برہنہ ہونا۔ اسلامی فقہ میں غسل واجب، مثلاً حیض یا نفاس کے بعد جنابت وغیرہ کے لیے غسل کے وقت بدن کو دھونا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ ضرورت کے لحاظ سے اگر عورت کو بدن دھونے کے لیے اپنی مکمل برہنگی کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہ ہو، مثلاً تنہا گھر میں یا عورتوں کے درمیان، تو اسے برہنہ ہونا جائز ہے، کیونکہ بدن دھونے کے لیے کپڑے پہننا ضروری نہیں۔ حیا اور شرم کے لحاظ سے عورت کے لیے اچھا ہے کہ اگر ممکن ہو تو کسی پردہ یا پردہ دار ماحول میں غسل کرے تاکہ حیا اور شرم محفوظ رہے۔ حل یہ ہے، غسل کے لیے برہنہ ہونا شرعی طور پر جائز ہے، خاص طور پر اگر عورت اکیلی ہو، لیکن پردہ اور حیا کو ملحوظ رکھنا مستحب ہے۔ وضو کے وقت برہنہ ہونا۔ وضو میں صرف ہاتھ، منہ، ناک، چہرہ، باز اور پاؤں دھونے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے اجزاء وضو دھوتے وقت پردہ رکھ سکتی ہے، کیونکہ وضو کے لیے برہنگی ضروری نہیں۔ اسلامی ادب اور حیا کے لحاظ سے بہتر ہے کہ عورت دوپٹہ یا کپڑے پہن کر وضو کرے تاکہ بدن چھپا رہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے، وضو کے لیے برہنگی کرنا شرعی طور پر ضروری نہیں اور یہ مستحب نہیں، بلکہ پردہ رکھنا بہتر ہے، انتہائی لازمی ہے۔ وضو کے پورے عمل کو سمجھنا آسان انداز میں تاکہ غلطیوں سے خواتین اپنے آپ کو بچا سکے۔ خواتین کے وضو کا تفصیلی طریقہ اور عام غلطیاں۔ وضو اسلام میں نماز کے لیے ضروری پاکیزگی ہے اور خواتین کے لیے بھی طریقہ عین مردوں کی طرح ہے، البتہ حیا اور پردہ کا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا۔ صحیح طریقہ نیت کا یہ ہے، وضو شروع کرنے سے پہلے دل میں نیت کرے کہ یہ وضو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ زبان سے بولنا لازم نہیں، دل کی نیت کافی ہے۔ نیت کے لحاظ سے عام غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ نیت نہ کرنا، صرف زبان سے کہنا اور دل میں نیت نہ کرنا۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے، اصلاح اس طرح ہے کہ نیت دل میں صاف اور پورے ارادے کے ساتھ کرے۔ زبان سے بولنا اختیاری ہے، دل نیت کے ارادے کا نام ہے۔ ہاتھ دھونا۔ صحیح طریقے سے دائیں ہاتھ پہلے پھر بائیں کلائی سمیت 3 بار دھوئے۔ انگلیوں کے درمیان پانی پہنچ جائے تاکہ ہاتھ مکمل طور پر صاف ہو۔ عام غلطیاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف ہلکا پانی چھڑکنا یا انگلیوں کے درمیان پانی نہ پہنچانا، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ وضو کے درمیان دوپٹہ یا کپڑا اتارنا۔ اس غلطی کا اصلاح اس طرح ہے کہ کلائی تک پانی پہنچائے اور انگلیوں کے درمیان بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ لباس پہنے رہنا مستحب ہے۔ نمبر 3، منہ دھونا یا کلی کرنا۔ صحیح طریقہ اس طرح ہے کہ 3 بار منہ میں پانی ڈالے اور اچھی طرح گھمائے تاکہ پورا منہ صاف ہو جائے۔ لوگ عام غلطیاں یہ کرتے ہیں، پانی صرف منہ کے ایک حصے میں ڈالتا ہے۔ وضو کے درمیان دوپٹہ یا کپڑے اتارنا۔ اصلاح اس مسئلے کا یہ ہے، دوپٹہ یا کپڑے پہنے رہے، صرف منہ دھوئے۔ اس طرح نمبر 4، ناک میں پانی ڈالنا۔ صحیح طریقہ اس طرح ہے کہ پانی ناک میں ڈالے اور 3 بار باہر نکالے تاکہ تمام حصہ صاف ہو جائے۔ عام غلطیاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ ناک کے اندر پانی نہ پہنچانا، صرف نصف تک پانی پہنچانا، برہنگی یا غیر ضروری کپڑے اتارنا۔ اصلاح اس مسئلے کا یہ ہے کہ صرف پانی ناک میں ڈالے اور لباس پہنے رہے۔ محترم ناظرین، چہرہ دھونا۔ صحیح طریقہ اس طرح ہے کہ پورے چہرے کو 3 بار دھوئے، بالوں کی لکیر سے توڑی تک اور کانوں کے کناروں تک پانی پہنچائے۔ عام غلطیاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف آدھا چہرہ دھوتا ہے اور اس طرح دوپٹہ اتارنا یا کپڑے ہٹانا، یہ بھی غلط ہے۔ اصلاح اس مسئلے کے چہرے کے تمام حصے دھوئے، پردہ کپڑا پہنے رہنا۔ نمبر 5، بازو دھونا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے
یعنی دائیں بازو پہلے پھر بائیں کہنی سمیت 3 بار دھوئے، انگلیوں کے درمیان پانی پہنچائے۔ عام غلطیاں لوگ یہ کرتے ہیں، کہنی نہ دھونا، بازو کے درمیان پانی نہ پہنچ جانا، کپڑے اتارنا، یہ غلطیاں بالکل وضو کے درمیان نہ کرنا۔ اس غلطی کا اصلاح اس طرح ہو سکتے ہیں، کہنی سمیت دھوئے اور کپڑے پہنے رہے، یعنی اپنے آپ کو ڈانپتے۔ نمبر 7، سر مسح کرنا۔ صحیح طریقہ اس طرح ہے کہ دونوں ہاتھ سے پورے سر کو ہلکا مسح کرے، بالوں کے اوپر بھی ہلکی رگڑ شامل ہے۔ عام غلطی لوگ یہ کرتے ہیں، صرف ہاتھ پھیرنا، بالوں کو شامل نہ کرنا، دوپٹہ یا کپڑا ہٹا نہ دینا۔ اصلاح اس مسئلے کا اس طرح ہے کہ اگر بال ڈھکے ہوئے ہیں تو کپڑے کے اوپر سے مسح کافی ہے، لہٰذا کپڑے اتارنا ضروری نہیں۔ کانوں کا مسح کرنا۔ صحیح طریقہ اس طرح ہے کہ انگلیوں سے کان کے اندر اور پیچھے ہلکا سا مسح کرے۔ عام غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ کانوں کا مسح نہیں کرتے۔ کانوں کا مسح نہ کرنا، برہنگی کے ساتھ مسح کرنا۔ اصلاح اس غلطی کا یہ ہے کہ کانوں کا مسح ضرور کرے، کپڑا یا دوپٹہ پہنے رہے۔ آخر میں پاؤں دھونا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں پہلے پھر بائیں ٹخنے تک 3 بار دھوئے، انگلیوں کے درمیان پانی پہنچانا ضروری ہے۔ عام غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف پاؤں کے سطح دھوتا ہے، انگلیوں کے درمیان پانی نہ پہنچانا، کپڑے چپل اتار کر غیر ضروری برہنگی۔ اصلاح اس مسئلے کا یہ ہے کہ ٹخنے تک دھوئے، انگلیوں کے درمیان پانی پہنچائے، موزے اتارے اگر پہن رہی ہے۔ وضو کے بعد دعا اختیاری ہے، یعنی ثواب کی خاطر پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح طریقے ہے کہ وضو مکمل ہونے کے بعد کوئی بھی مستحب دعا پڑھے، مثلاً اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عام غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وضو مکمل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا، یعنی دعا نہ پڑھنا، اور اس طرح اصلاح اس مسئلے کا یہ ہے کہ وضو مکمل ہونے کے بعد دعا پڑھے، اختیاری ہے لیکن مستحب ہے، ثواب کی خاطر یہ وہ دعا ضرور پڑھے۔ خصوصی نکات اور عام غلطیاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے دوپٹے کپڑے اتارنا، صرف دھونے والے حصے کو کھلے ہونے چاہیے، باقی لباس پہنے رہنا چاہیے۔ غلط ترتیب یعنی ہاتھ، منہ، ناک، چہرہ، بازو، سر، کان، پاؤں کی ترتیب بدلنا بعض فقہا کے نزدیک مستحب ترتیب کے خلاف ہے۔ پانی کی کمی یا دھونے کی میں کوتاہی، انگلیوں کہنی اور ٹخنے تک پانی نہ پہنچانا، غیر ضروری برہنگی، صرف آزاد دھونے کے لیے چھوٹے حصے کھلنا چاہیے، باقی لباس پہنے رہنا مستحب ہے۔ خواتین کے وہ مسائل جو پوشیدہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو حل بآسانی مل جائے، تو ابھی ہمارے ساتھ اس نمبر پر رابطہ کیجیے جو اسکرین پر موجود ہے۔ تمام خواتینوں کو ہر قسم کے مسائل کا حل ہمارے اسلامک چینل پر موجود ہے، لہٰذا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آپ کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔